अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन किराम, जैसा कि आपने सुन लिया कि हमारे 6 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने अपने ख़त के अंदर इस चीज़ से कौम को आगाह किया है कि उनको अंडर प्रेशर करके उनसे फ़ैसले लिए जाते हैं और उन पर दबाव डाला जाता है। इसके साथ ही दूसरी अहम ख़बर ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ईद के बाद मुल्क में तहरीक चलाने का ऐलान किया है। और इसके साथ ही अहम ख़बर ये है कि साबिक़ सेनेटर तलहा महमूद साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम को दाग़ मुफ़ारकत देकर पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बज़ाहिर तो ये 3 ख़बरें अलहदा जुदा जुदा ख़बरें हैं, लेकिन हकीकत में ये सारी ख़बरें एक ही शाख की मुख्तलिफ़ पत्ते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो एक ही जड़ से फूटी हुई हैं। मसला इस मुल्क का 75 साल से यही है। यहाँ जिनके पास इक़्तिदार होता है उनके पास इख्तियार नहीं होता, और जिनके पास इख्तियार होता है वो बज़ाहिर इक़्तिदार में नहीं होते, छुप छुपा के ये खेल खेलते हैं। और इस सूरत हाल को चैलेंज करने वाले आज तक कोई ऐसे बाहिम्मत अफराद सामने नहीं आए जो इस असल सूरत हाल की निशानदेही करके कौम को इस बीमारी से निजात दिलाते। बल्कि जब भी कोई मुतअस्सिर होता है मुक़्तदर से तो वो अपने तअस्सुर के इज़ाले के लिए तो तहरीक की बातें करते हैं, लेकिन जब उनको कुछ मराहत मिलती हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। ये पहला मौका ऐसा आया है कि 6 जजेस ने खुद ख़त लिख कर इस सूरत हाल से आगाह किया, तो इसके ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। जैसे साद रफ़ीक साहब ने फरमाया कि भाई अब ज़मीर जाग चुका है। इसी तरीके से इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि इनका ज़मीर पहले क्यों नहीं जागा। सवाल ये नहीं है कि पहले क्यों नहीं जागा, ये बात खुशी की है कि अब तो कम अज़ कम जाग चुका है। अब तो इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, न ये कि अब भी हम अपने 75 साल तारीख़ के मुताबिक टाउट बनकर और इन्हीं ताकतों के आगे इस्तेमाल होकर कौम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की साजिश के अंदर शरीक रहें। सबसे पहले इस चीज़ को चैलेंज करना हक़ बनता था जमीयत उलमा इस्लाम का, कि जिनका बुनियादी मौक़िफ़ ही ये है कि हम मुल्क के अंदर इस तरह की मुदाखलत के हक़ में नहीं। लेकिन अफसोस कि जब से जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर मौलाना फजल रहमान और इनके तबके ने नाजायज़ तरीके से अपने कब्ज़े को रखा और फिर उसको बरकरार रखने के लिए जमात को हाईजैक कर रखा है, तो वहाँ से इस तरह की कोई उम्मीद भी अब बाकी नहीं रहती कि वो इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाएं, बल्कि वो इस गलत सिस्टम के खुद बेनिफिशरी रह चुके हैं। हर जगह पर इन ताकतों के सहूलतकार बन के उन्होंने जमात का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। ये जो तलहा महमूद साहब का वाक़या है, ये इनके लिए इबरत की चीज़ है। अगर जमात के वर्कर इसके ऊपर सोचें कि आखिर क्या वजह होती है कि हम एक वक्त में लोगों को फ़ज़ाइल सुनाने पे मजबूर होते हैं कि जी तलहा महमूद साहब हज़रत मदनी के रिश्तेदार हैं, जी तलहा महमूद के लिए दारुल देवबंद से सिफारिश आई है, जी तलहा महमूद की फ़लाँ बुज़ुर्ग हस्ती के साथ निस्बत और ताल्लुक़ है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि वो सिफारिशें, वो रिश्तेदारियाँ, वो ताल्लुक़ ख़त्म होकर वो फिर किनारे जाके बैठ जाते हैं। इस तरह की हरकत व सकनात जमात को अपनी असल ताकत से हटा के रख देती हैं। आज अगर PTI ने एक ऐसी तहरीक का आगाज़ कर दिया है जो कि साबका तौर पे ख़ुद PTI के ऊपर ये इल्ज़ाम रहा, वो इन्हीं ताकतों के सहूलतकार रह चुके हैं और उनकी सहूलत से वो ऊपर आए थे, लेकिन जब ऊपर आने के बाद उन्होंने इस तरह के इक़दाम किए जिससे उन ताकतों ने इनको अपने लिए ख़तरा समझा, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ मिल के। मौलाना फजल रहमान साहब ख़ुद फरमा रहे हैं कि हम सिर्फ दस्तखत करते थे, सारी तजवीज़ें ये जो तहरीक अदम एतमाद की थी ये इन्हीं लोगों की तरफ से आती थी जिनकी तरफ आज ख़त लिख कर जजेस आगाह कर रहे हैं। उस वक़्त आप सोए रहे, न आपको तहरीक चलाने की ज़रूरत पेश आई न कुछ। उस वक़्त आप बेनिफिशरी थे, आपका बेटा वज़ीर था, आपको मफादात मिल रहे थे, तो आप 9 मई के बयानिए को लेके इस तरह बोल रहे थे
کہ جس طرح 9 مئی کو شاید آپ کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا ہے اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی طرح آپ بھی پڑی ہوئی پٹی کو لوگوں کے سامنے سنا رہے تھے، جبکہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی، ہمیں خراب کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کی گئیں، اور آپ دوسری طرف کھڑے ہو کر غلط سائٹ پہ کھڑے تھے، اور آج اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آج طلحہ محمود صاحب بھی آپ کو داغ مفارقت دے کے جا رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگے اس سے، آپ کو ایک کی جگہ دوسرا مال والا مل جائے گا جس سے آپ کی مالی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، اور ورکروں کو اسی طرح آپ دھوکے میں رکھیں گے کہ ہم یہ ساری تحریک اسلام کے لیے چلا رہے ہیں، حالانکہ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو اگر صدر مملکت بنا لیا جاتا، یا جس طرح مسلم لیگ نون کے لیے دھاندلی کی گئی، اگر اس طرح آپ کے لیے کی جاتی تو آج آپ پھر اس نظام کے لیے شرعی دلائل مہیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ تمام سیاسی ورکروں کو ان حالات سے سبق لینا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ملک کی سیاست آزاد نہیں ہے، ہمارے ملک کی سیاست پابند سلاسل ہے، ہمارے ملک کی سیاست کو ایسی بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں کہ سیاست کے اندر، اس مروجہ سسٹم کے اندر آنے والا ہر سیاستدان مجبور بن کے رہ جاتا ہے۔ آج جب کہ عمران خان جیل میں ہیں اور ان کے خلاف جن ججوں نے فیصلے دیے وہ خود اٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں پریشر میں لا کر ہم سے اس طرح کے فیصلے کروائے جاتے تھے، اب اس کے بعد عوامی طاقت کے سوا وہ کون سی چیز ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ اب پارٹیوں، مسلکوں اور جماعتوں سے بلند تر ہو کر ملک کے لیے سوچیں، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں کہ کیوں بھائی عدلیہ کے کسی جج کو پریشرائز کیا جاتا ہے، کیوں پارلیمنٹ کو ہینگ کر کے پارلیمنٹ سے غلط فیصلے لیے جاتے ہیں، کیوں ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم 21ویں آئینی ترمیم کے اوپر دستخط بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ترمیم غلط ہے، لیکن ہم نے اس مجبوری میں دستخط کر دیے اور اس مجبوری میں دستخط کر دیے۔ اب مجبوریوں سے آزاد ہو کر، ملک کی مجبوری کو سمجھ کر، تمام سیاسی ورکروں کو بیک آواز ہو کر تحریک کا حصہ بننا چاہیے، لیکن وہ تحریک اپنے بیٹے یا اپنے خاندان کی وزارتوں کے اوپر جا کے منتج ہونے والی نہ ہو، وہ تحریک واقعتاً عوامی مفاد کی تحریک ہو، عوام کے مقاصد کے لیے تحریک ہو، تو اس کے انشاءاللہ نتائج سامنے آئیں گے۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے تو جب تک اس کے اوپر سے یہ ناجائز قبضہ ختم نہیں ہوتا، جماعت کے اندر غیر دستوری قسم کی جو ترامیم کی گئیں ان کو ختم نہیں کیا جاتا، جماعت کے اندر الیکشن کو صاف شفاف طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ اب عجیب بات ہے کہ مولانا صاحب ملک کے اندر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف تو بولتے ہیں، اپنی جماعت کے اندر 5 سال گزرنے کے باوجود اس کے کہ الیکشن کا اعلان کرتے عجیب و غریب اعلان کر دیا کہ آئندہ 5 سال کے لیے یہی باڈی رہے گی۔ کارکنوں کی حق رائے دہی کے اوپر اس طرح ڈھاکہ مارنے والا شخص عوام کی حق رائے دہی کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بدنیتی کا عنصر نظر آتا ہے۔ اگر اپنے گھر کے اندر صفائی نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر الیکشن سے ہی رائے فرار ہے، اور جب الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے الیکشن کمشنر کتنے آزاد ہوتے ہیں، یہ گزشتہ الیکشن کے نتائج دیکھ لیں، ہمارے پاس تحریری ثبوت موجود ہیں کہ الیکشن کمشنر ہمارا کتنا بیچارہ قید تھا کہ جب اس سے کوئی خط لکھا جاتا تو وہ بھی جواب میں کہتا تھا کہ بھائی مرکزی امیر نے مجھے یہ کہا ہے لہٰذا ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ جہاں الیکشن کمشنر ہی ایک امیدوار کے کہنے کے اوپر فیصلے کرتا ہے اور تحریراً بتاتا ہے کہ میں اس سے مشورہ کر کے فیصلے کر رہا ہوں، وہ کس منہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر آزاد ہونا چاہیے اور عوام کے حق رائے دہی کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ اس لیے یہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جماعت جو ملک کے اندر شریعت کی بالادستی کی دعوے دار ہے، وہ پہلے اپنی حلقوں کے اندر شریعت کی بالادستی کو قائم کرے، سرمایہ داروں کی چاپلوسی کر کے جماعتی ورکروں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے بجائے جماعتی ورکروں کو عزت دینے کا طریقہ سیکھیں، تو انشاءاللہ پھر اصل انہی کے منہ کے ساتھ یہ تحریک جچتی بھی ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ پی ٹی آئی نے کو یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے تمام تر مظالم سہ لیے، ملک سے باہر جانے کے لیے کسی قسم کے کسی معاہدے کے اوپر سائن نہیں کیے، تو تمام پارٹیوں کو مل کر جس طرح ان ججوں نے ان کے لیے ایک گواہی فراہم کر دی، تو آپ حضرات بھی میدان میں آئیں
قوم کو سچ بتائیں کہ آپ نے کب کب کس کس کے کہنے کے اوپر کس کے خلاف کام کیے تھے، تو انشاءاللہ عوام کو اگر اصل حالات نظر آگے، ہماری عوام باشعور ہے، صرف اس تک اصل واقعات کا علم لانا یہ ضروری ہے۔ اگر ججز کی طرح سیاستدان بھی اور بیوروکریٹس بھی سچ بولنا شروع کر دے تو یہ کتنے لوگوں کو پھانسی لگائیں گے، کتنے لوگوں کی گردنیں ماپیں گے۔ بالآخر ان کو بتانا پڑے گا، اور ہمارے جتنے بھی ملکی محکمے ہیں، ادارے ہیں، ان کے اندر جو سیاسی دماغ کے لوگ بیٹھے ہوئے، خواہ وہ فوج میں ہیں خواہ عدلیہ میں ہیں، جب تک ان کو اصل فوج اور اصل عدلیہ سے الگ کر کے عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، ہمارے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمارے اداروں کو ایسے لوگوں سے پاک ہونا چاہیے جو ادارہ جاتی سوچ کے علاوہ کسی اور ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھتے ہوں۔ اس سے اداروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بھی، ہماری جماعت کو بھی اس طرح کی خیانت اور اس طرح کی چور بازاری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اسے محفوظ کرنے کی محنت اور کوشش کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔